واقعہ کربلا میں اہل بیت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اطاعت رسول کی اہانت اور بے حرمتی حقیقتاً حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف تھی. حضور کو تکلیف پہنچائی گئی، حضور کو ایذا دی گئی، اور جو رسول کریم علیہ السلام کو ایذا اور تکلیف پہنچائے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے. سورہ احزاب ورس 57 اللہ پر تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا، کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ پر تعالی دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت بھیجتا ہے، اور اس نے ان کے لیے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے، اور آخرت میں پھر ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے رب تعالی نے تیار کر رکھا ہے. اس آیت کریمہ سے یہ علم ہوا کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا اللہ تبارک و تعالی کو اذیت اور تکلیف دینا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جو حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے، جو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کرتا ہے، اور جو حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتا ہے. اسی لیے شیخ ابن تیمیہ نے الصارم المسلول میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عزت و حرمت اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت کی جہت ایک ہی جہت ہے. جس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اذیت دی، تکلیف دی، اس نے یقیناً اللہ تبارک و تعالی کو اذیت اور تکلیف دی. اور جس نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کی، کیونکہ امت حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کو ہرگز نہیں پا سکتی. امت کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا تعلق حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کرے. اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے.